الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری ہم مغرق خذ جدی سہل لنا اشکالنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راما فور یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے قربانی اور یوم الاضحیٰ کی فضیلت۔ اس سے پہلے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ راما فور یوٹیوب اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا یا بھیجا، دونوں پڑھا اور بھیجا دونوں ایک ہی بات ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ القول البدی صفحہ نمبر 233، معاصت ریان بروت، یہ اس کا ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کے دفع کرتا ہے ہر ایک بلا۔ درود و سلام صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج یہ دن ہماری زندگیوں میں ماشاءاللہ سے دوبارہ سے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اور اللہ مالک ہے، خالق ہے، حکمت والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے جانتے ہیں قربانی اور یوم اضحیٰ کی اہمیت کیا ہے۔ قربانی کے وقت کی دعا، یعنی حضرت عبداللہ بن قرطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کا دن، یعنی یوم نحر کہا جاتا ہے، سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے، سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، شہزادی کونین سرور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا ذکر خیر ہوا، سبحان اللہ، کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کے عوض تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کے عوض تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ آمین۔ اور اس وقت یہ پڑھو، انی صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ آئیے اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ میری نماز، عبادت، زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے، سبحان اللہ۔
جو ساری مخلوق کا پالنے والا ہے۔ ابھی جو عربی میں پڑھا گیا اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کیا گیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے قربانی کرنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ثواب قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، تو کتنے بال ہوں گے؟ اور اس بالوں کے ہر ایک بال ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے، ہم سب کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض 10 نیکیاں ہیں۔ اس کو 10 نیکیاں ہر بار کے عوض ملے گی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ قربانی کے پیٹ کو چاک کرے گا تو اس کا کیا ثواب ہوگا؟ پھر دوسرا عرض کی نا حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس بندے کی قبر شک ہوگی، یعنی آئے اللہ تعالیٰ اس کو بھوک پیاس اور قیامت کے ہال سے محفوظ کر کے نکالے گا۔ سبحان اللہ، دیکھے تو صحیح قربانی کے کتنے درجات، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، قربانی کے گوشت کے ہر پرچے کے عوض جنت کے اندر اس کے لیے بختی اونٹ کے برابر ایک پرندہ مخصوص ہوگا، جو ہر ٹکڑے کے عوض اس کو جنت کے اندر ایک لفظ بہشتی ہوگا، ایک لحسب بہشتی ہوگا، اور قربانی کے جسم کے ہر بال کے بدلے اس کو جنت میں ایک محل ملے گا، اور قربانی کے سر کے ہر بال کے عوض اس کو حور ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنے درجات۔ اے داؤد علیہ السلام، کیا تم کو معلوم نہیں کہ قربانیاں ہی قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے سواریاں ہوں گی؟ سبحان اللہ، یہ قربانی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بلاؤں کو دفع کرتی ہیں۔ تم قربانیوں کا حکم دو، یہ مومن کا فدیہ ہی جیسے وہ قربانی دمبا اسحاق علیہ السلام کا فدیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، قربانی کا جانور اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے جانور قربانی کرو، قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ میں پھر عرض کر دیتی ہوں، پیچھے ذکر ہوا دمبے کا، تو سب کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ کیسے ہوا۔ تو پھر کیا ہے کہ آج دعائیں مانگے زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اپنی اولاد کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، یا اللہ حضرت اسماعیل جو ان کی اولاد ہے جسے فرما بردار ہوئی، اور ہمیں بھی ایسا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری اولاد کو، آمین۔ یہ دعاؤں کے دن ہیں، دعاؤں کا تو ہر گھڑی ہر وقت ہوتا ہے، یہ دن کیوں کا آگے خاص ہے؟ حجاج کرام کا دیکھیں، لبیک کی صدائیں، سب کچھ بھول کے اللہ کے آگے حاضر ہوئے۔ دعا کریں اگلے سال ہم سب بھی جائیں۔ ایک روایت کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس کا ترجمہ ہے جس دن پرہیزگار لوگ رحمان کی طرف وفد بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ گروہ جو اپنی قوم یا حکومت کی نمائندگی کرتا ہے، اعلیٰ قسم کے اونٹوں پر سوار ہو کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، پل صراط سے گزرنے کے لیے اس کی سواریاں اونٹنیاں یعنی قربانیوں کی جانور ہوں گے، پھر ان کو ایسی اونٹنیاں اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے گا کہ اسے کسی مخلوق نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ سبحان اللہ، ان کے کجاوے سونے کے، ان کی مہاریں زمرد کی ہوں گی، اور یہ اونٹنیاں ان کو جنت تک لے جائیں گی، اتنے قریب پہنچا دیں گی کہ وہ جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑے درجات ہیں قربانی کرنے والے کے۔ ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں بتنیب کیا کرو، خاطر کیا کہ کیونکہ جو شخص اپنی قربانی یعنی قربانی کے جانور سے مراد ہے
کو پکڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو قربانی کے بال اور اس کا خون اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خون مٹی پر گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور نگہداشت میں رہتا ہے۔ تم تھوڑے خرچ کرو گے جب بھی تم کو اجر زیادہ دیا جائے گا۔ اب یہاں رہ کے ایک بات کرتے ہیں کہ بعض کا ہوتا ہے گھر کے سارے افراد کما رہے ہوتے ہیں لیکن قربانی ہوتی ہے، لیکن سب دیں۔ دیکھا ہر بندے کے لیے کہا گیا جو دیتا ہے جو کرتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ گھر کے اگر میاں بیوی کما رہے ہیں تو وہ بھی دیں، اور بچے کما رہے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کریں وہ بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ ہر اس بندے کے درجات لکھے جو قربانی دیتا ہے، اس کے جانور جو اس کی برکات لکھی ہیں، اس کے اجر و ثواب لکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہاں کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ اللہ، لیکن کوشش کریں کہ قربانی کریں۔ یہ سارا سن کر کو تو کیا دل چاہتا ہے کہ بس کچھ نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اچھا سے اچھا اللہ کی راہ میں دے، زیادہ سے زیادہ پیارا سے پیارا۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہی مائل بڑے بڑے سینگوں والے دمبے طلب فرمائے، پھر ایک کو لٹا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر، الہی یہ دمبا محمد اور اہل بیت محمد کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کیا پتہ چلی، دو بڑے سینگے جو دمبے ہیں نا طلب فرمائے، تو ان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر، الہی یہ دمبا محمد اور اہل بیت محمد کی طرف سے ہے۔ پھر دوسرے کو لٹا کر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا من محمد وعن امتہ، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے آئیے خوبصورتی سے پڑھتے ہیں کہ الہی یہ قربانی محمد اور امت محمد کی طرف سے ہے۔ دیکھو یہاں کتنا پیاری بات پتہ چلی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی یہ قربانی کیا کرتے، دو دمبے منگواتے۔ تو آج ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ہیں، ذرا سوچئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کے دن قربانی فرمائی، اور شیخ حبست اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کے دن اپنی قربانی کے جانور کے نزدیک اس کو ذبح کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نزدیک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور جب وہ اس کو ذبح کرتا ہے، کون؟ قربانی کرنے والا، جو قربانی کر رہا ہے اس کی بات ہے، تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیں کتنے بڑے انعامات ہیں، جس کو ہم تھوڑا سا کہہ دیتے کہ ہمارے میں استطاعت ہی نہیں ہے۔ ہاں جن کی نہیں ہے ان کی تو نہیں ہے، لیکن جن کو دیا ہے تو اس موقع پر کیا پتہ چلا ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اتنے بڑے انعامات، اور اس ذبیہ کو قیامت کے لیے اس کے واسطے پل صراط سے عبور کر کے لیے سواری بنا دیتا ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر جائے۔ اس ہر بال اور ان کی گنتی کے مطابق، یعنی ہر بال کے عوض اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیاہی مائل رنگ کے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی کی اور ذبح کرتے وقت اس کی گردن پر اپنا پائے مبارک اس کے منہ کے رخ پر رکھا، بسم اللہ پڑھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ املا وہ مینڈا ہوتا ہے جس میں سیاہی اور سفیدی کی آمیزش ہو کر مگر سیاہی کا غلبہ ہو۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے کہ یہ قربانی کے جانور کا رنگ اور اس کی فضیلت ہے کہ قربانی کا جانور کے لیے سب سے افضل اونٹ ہے، پھر گائے، اس کے بعد بکری، بھیڑ جز سے کم نہ ہو، اور دوسرا جانور جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے۔ پھر ہے بھیڑ 6 ماہ کی پوری ہو جائے تو جزا کہلاتی ہے، بکری 1 سال کا ہوگا، گائے 2 سال اور اونٹ 2 سال کا، یہ سب اس عمر پر پہنچ کر مسن کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قربانیاں دیں ان کی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قربانی کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربانی کے حکام میں کیا پتہ رہا قربانی سنت ہے، اور جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے لیے اس کا ترک اچھا نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سنت ہے، باقی دوسرے حضرات کے نزدیک واجب ہے. سنت ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہے لیکن تمہارے لیے وہ سنت ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مجھ پر تو فرض ہیں مگر ہم تمہارے لیے نفل ہیں. اور قربانی وطر اور فجر کی 2 رکعتیں. قربانی وطر اور فجر کی 2 رکعتیں. حضرت ام سلمہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذی الحج آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور کھال کو بالکل نہ چھوئے، یعنی نہ بال منڈوائے، نہ کتروائے، نہ فسد کھلوائے، نہ بچنے لگوائے. اس حدیث میں قربانی کو ارادہ اور خواہش سے متعلق کیا گیا ہے جو کہ حکم شرعاً واجب ہوتا ہے. اس کا تعلق کرنے والے کے ارادے سے نہیں تاکہ جی چاہے نہ کرے. اسے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے. یہ سنت ہے تو وہ بھی تو سنتیں ہمیں کیا اپنانے سے سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے انعامات ابھی پڑھے اللہ تعالیٰ نے ہی فرمائے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا. تو پھر کیوں جس میں استطاعت ہے تو وہ کرے اتنی بڑی کہ اس کا زمین پر قطرہ گرتے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور قیامت کے دن اس ذبیحہ کو اس کے واسطے پل صراط سے عبور کرنے کی سواری بنا دیتا ہے. تو اچھا سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے دیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. قربانی کے جانور کا رنگ اور اس کی فضیلت. قربانی کا افضل جانور سفید رنگ کا ہے پر سیاہ رنگ کا ہے. خود ذبح کرنا افضل ہے. اگر خود اچھی طرح نہ ذبح کر سکتا ہو تو ذبح کے وقت موجود رہے. قربانی کا تیسرا حصہ اپنے لیے ہے اور ایک تیسرا حصہ اعضاء و احباب کے لیے اور ایک حصے کا بتا دیا اور تیسرا حصہ خیرات کر دو. عیب دار جانور قربانی کے لیے نہ لیں. یہ عیب 5 ہیں. وہ کیا ہیں کہ جب قربانی لیں اس کے لیے یہ جان لیں. نمبر 1 سینگ یا کان کا بیشتر حصہ کٹا ہوا ہونا. یہ بعض اقوال میں آتا ہے کہ جس جانور کا 1/3 کان یا سینگ نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے. نمبر 2 مینڈا یعنی بغیر سینگ کا جانور. نمبر 3 کانا جس کا کانا ہو یا نمایاں ہو یعنی ایک آنکھ اندر دھنسی ہو. نمبر 4 اتنا دبلا جس کی ہڈیوں میں سینگ بھی نہ رہی ہو. نمبر 5 لنگڑا ایسا جیسے کا لنگڑا پن ظاہر ہو نمایاں ہو یعنی کمزوری کی وجہ سے جانوروں کے ساتھ چرنے نہ جا سکے چر نہ سکتا ہو، یا ایسا بیمار جس کی بیماری نمایاں ہو، خارشی ہو کیونکہ خارش گوشت کو خراب کر دیتی ہے. یہ میں پڑھی ہوں غنیۃ الطالبین سے. الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے یہ بتایا گیا کہ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے یہ نہ کہ تھوڑی سی بچت کر لی جائے، ایسا کر لی جائے، ویسا کر لی جائے. تو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. یہ قربانی خریدتے ہوئے ذرا تھوڑا سا دیکھیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور اس کی کتنی برکات ہیں. اور پل صراط کا آیا ہے. پھر اچھی سی اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے جو ہیں تو اس کے بہت فائدے ہیں. رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقابل مدابرہ خرقہ اور شرکہ کی قربانی سے بھی منع فرمایا. مقابل وہ جانور جس کے کان کا اگلا حصہ کاٹ کر لٹکا کر چھوڑ دیا گیا ہو، اور مدابرہ وہ جانور جس کے کان کا پچھلا حصہ کاٹ دیا گیا ہو. خرقہ وہ جانور ہے جس کے کان میں داغ لگانے کے باعث سوراخ ہو گیا ہو. شرکن اس جانور کو کہتے ہیں جس کو داغ لگانے سے اس کا کان پھٹ گیا ہو. یہ ممانت تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے. بس بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی سے گریز کرے. اگر قربانی کر دے تو جائز ہے. قربانی کے 3 دن ہیں. نماز عید کے بعد سے عید کا پورا دن، اس کے بعد والا اور 2 دن. اکثر فقہا کا یہی قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 دن ہے. عید کا دن، اس کے بعد تشریق کے دن 3 دن کے بارے میں یہ میں غنیۃ الطالبین سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں. حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال یہ ہیں کہ امام کی نماز سے پہلے قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، فقط گوشت کھانے کے لیے ذبیہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جی نماز لیٹ ہو رہی ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، جابوں کے معاملے ہوتے ہیں، یا اچھا کہ وہاں رش لگ جائے گا، تو یاد رکھیے یہاں کیا پتہ لگا، امام کی نماز سے پہلے قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے عید کی نماز پڑھنی ہے، نہیں تو فقط گوشت کھانے کے لیے ذبیہ ہو جاتا ہے اگر نہ پڑھ کے گئے۔ اس گوشت کا کھانا جائز ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی پھر اگر نماز عید نماز کے بغیر ہی چلے گئے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب لوگ یہ ہے کہ اپنی عید کی نماز دیکھیں، کیونکہ 3 4 نمازوں کے اسکیجول ڈالے جا رہے ہیں اسی آسانی کے لیے، سب کے لیے، کہ جو کسی کو مناسب ٹائم ہو وہ اپنی نماز ادا کر کے پھر جائے قربانی کے لیے بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھ کے ضرور جائیں۔ پہلی نماز ارلی بھی کی جاتی ہے، جنہوں نے ارلی قربانی کرنی ہوتی ہے تو بہت آسانیاں ماشاءاللہ، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو یہ انتظام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اب تو نہیں تو اگر نہ پڑھ کے جائے تو ابھی کیا پتہ چلا وہ فقط ایک گوشت کھانا ذبیہ ہو جائے گا، اور کھانا جائز تو ہے لیکن قربانی نہیں ہوگی، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ اتنے شوق ذوق سے لوگ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، دیتے ہیں۔ پھر کیا ہے، منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاسرار روایت کی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو خطاب کیا کہ نہر کے دن نماز کے بعد فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی اس نے صحیح قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ گوشت کی ایک بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالاسناد روایت کی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو نماز کو آنے سے پہلے ہی قربانی کر چکا ہوں، تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا ہے، اس لیے میں نے قربانی جلد کر لی، خود بھی کھایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، وہ گوشت کی بکری ہوئی، یعنی قربانی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس بکری کا ایک بچہ جزع ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے بہتر ہے، کیا وہ قربانی کے لیے کافی ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف تیرے لیے، تیرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہوگا، یعنی یہ 6 ماہ بچے کی قربانی صرف تمہارے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے عمر بھی بتا دی، اور اس میں اوپر جو حکمت بتائی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وہ انہوں نے حضرت ہم نے یہ ابھی پڑھا نا کہ جب ارشاد گوشت بکری ہوا، یہ کس کی روایت؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، کیونکہ وہ نماز پڑھنے بغیر انہوں نے یہی سمجھا کہ آج کھانے کا دن ہے۔ اور یہ ایک حکمت بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا، کیونکہ رہتی امت کو، رہتی دنیا کو یہ بتانا کہ نماز پڑھے بغیر قربانی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سبحان اللہ، نبی کا قول سچا پکا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ نماز کی تیاری ارلی جماعتوں کا بھی ہے، تو آپ لوگ اپنے اسکیجول کے مطابق وہ دیکھیں اور اپنی تیاری رات کو رکھیں، اپنا سارا کچھ کریں، نماز پڑھ کے قربانی کا اکثر یہی کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک ہی ہوگا جو جلد، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم تعالیٰ رسول۔ بہرحال یہاں حکمت بیان کی ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میری مخلوق کیسی ہے، میں نے کیسی بنائی ہے، اور یہ کام ہونے، تو اس کے لیے حکمتیں، اس کے لیے سارا کچھ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گیا، جیسے کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس میں پڑھ لیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، قربانی کرنے کا دن ہے، تو وہ چلے گئے۔ تو اس حکمت سے کیا پتہ چلا، بہت سارے ایسے اگر ہو جاتا ہے تو اب کی بار نہ کیجیے گا، نماز پڑھ کے جانا ہے، ورنہ وہ ایک صرف ذبیہ حلال رہ جائے گا۔ اسود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نہر کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ جانور ذبح کرے دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا ہوا تو پھر دوبارہ جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ پھر اور بعض حدیثوں میں اس طرح آیا ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے وہ اب ذبح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قربانی جو دے رہے ہیں پورے دل سے دیتے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جذبہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول منظور فرما رہا ہے۔ اور اس قربانی کا ایک مقصد بھی ہے کہ صبر، شکر، عظمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حبیب کی، اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے تمام لوگوں کی، کہ ہمیں عزت احترام سے اللہ تعالیٰ یہ زندگی جو دی اس میں شکر کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ یہ قربانی کا ایک مطلب بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کا، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ماشاءاللہ سے، کہ ایک اولادوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے سکھانا تھا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، کہ انہوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کا خواب بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ پوری کریں، کیونکہ قربانی کی اصل وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اب ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، جس کی تفصیل سب لوگ جانتے ہیں لیکن یہاں بھی بیان کرتے ہیں اس کو پیغام پورا کر کے۔ تو دعا مانگے زیادہ سے زیادہ، ربی حبلی من الصالحین، یہ بھی بچوں کے لیے ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا ذریۃ قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ایک کمپلیٹ پوری فیملی کی دعا ہے۔ تو اپنے ربی حبلی من الصالحین یہ ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں قرآن پاک میں، بہرحال کسی کو عربی میں نہیں آتی تو وہ اردو میں مانگ لے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے قربانی کی؟ اصل وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، جس کی تفسیر یہ ہے کہ نمرود ظاہر کی آگ سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بچایا اور اس کے قریب عذاب سے آپ کو محفوظ رکھا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف سے مقدس سرزمین میں جاؤں گا، وہ مجھے اپنے دین کی ہدایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ترجمہ بھی پڑھ دیا۔ تو ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور اپنے صحیح دین میں اللہ تعالیٰ رکھے، اور اپنی رب کی طرف ہم رجوع کریں، ایسی دعائیں ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں دین الہی کے لیے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ چنانچہ آپ اپنے ماموزاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیوی سارہ کو لے کر وطن سے چل دیے۔ تو آج یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ماموزاد بھائی ہیں حضرت لوط علیہ السلام، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے ماشاءاللہ سے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماموزاد بھائی ہیں، اور ان کی بہن کا نام سارہ، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن ہے سارہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی ہے زوجہ محترمہ، ان کا نام، سبحان اللہ۔ آج یہ بھی پتہ چلا، ارض مقدس میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا ربی حبلی من الصالحین، آ گیا ماشاءاللہ سے۔ یہ دعا ہے بچوں کے لیے، ربی حبلی من الصالحین، اس کا ترجمہ اے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ ہم تمام اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ایک ذی فہم بیٹے کی بشارت دی، اور لڑکا سارہ کا فرزند ساگ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام متواتر 3 رات یہی خواب دیکھا تھا۔ جب ان کو خواب آیا تو کیا ہے، ذبح یعنی فرزند سے پہلے آپ نے روزہ بھی رکھا تھا اور نماز بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ان سے کہا اپنے بیٹے کی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ یہ قوم اس نظر کے سلسلے میں تھا جو آپ نے مانی تھی۔ اے فرزند عزیز بتاؤ میں تمہارے اس سلسلے میں کیا رائے ہے، یعنی کہ دیکھیں باپ نے بھی یہاں زبردستی نہیں کی، تو یہاں ہمیں والدین کے لیے بھی یہ کتنی بڑی تربیت پتہ چلی کہ والدین کو بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کریں، ان کی صلاح مشورہ لیں، ان سے بھی بات کر لیں، جیسے کہ ان کی شادیوں کے معاملے ہوتے ہیں اور بھی معاملات میں ان کو پیچھے نہ دھکیلیں کہ ان کو کہہ کے سب ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ، آپ چھوٹے ہو ابھی، آپ ایسے نہ کریں، دل آزاریاں ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہے تو ان کی بھی رائے لے لیں۔ فرزند نے عرض کی آگے سے، جب باپ اتنا ماشاءاللہ سے تو
ماں باپ ہوں گے تو بیٹے بھی آگے کیا ہے ادب سے کہا، عرض کیا اے ابا جان آپ کو رب نے جو حکم دیا اس کو بجا لائیے، اپنے رب کی اطاعت فرمائیے، یا اب تو اس پر اللہ کا حکم ہوا، اس لیے انہوں نے یوں کہا کہ جو حکم کیا گیا ویسے ہی کیجیے، یہ نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اس کا مطابق کیجیے، یعنی کہ یہ نہیں کہا، جو حکم ہوا، حکم کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متواتر کتنے دن یہ خواب دیکھے؟ 3 دن، 3 راتوں یہ خواب دیکھا تھا، اور ذبح فرزان سے پہلے اپنے روزہ بھی رکھا تھا، سبحان اللہ، دیکھے تو صحیح، روزہ تقویٰ کہلاتا ہے، اور نماز بھی پڑھی تھی حضرت تو نے جب یہ حکم ہوا تو آپ کو بجا لائیے کہا تو آپ انشاءاللہ ذبح ہونے پر مجھے صابر پائیں گے، دیکھیں بچے کی بھی آگے اللہ تعالیٰ نے کیسی ہے، تو اس طرح دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صابر و شاکر ہمیں بھی دے، ہمیں بھی طریقے سکھائیں اور بچوں کو بھی آگے سکھانے، تبھی تو صحیح سمود راستے بنتے ہیں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو کیا کہا کہ جب آپ دونوں ہستیوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا تو یعنی حکم الہی کی اطاعت پر آمادہ ہو گئے، فلما اسلما، تو پیشانی کے بال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب لٹایا یہ سارا پتہ چلا تو تلہ للجبین، اور پیشانی کے بال پکڑ ان کو ذبح کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ پر ان دونوں کی سچائی عملاً ظاہر ہو گئی، اور تو اللہ تعالیٰ نے پکار کر فرمایا این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اے ابراہیم تم نے بیٹے کے ذبح کرنے کے خواب کو سچ کر دکھایا، رؤیا ہوتا ہے خواب دیکھنا، تو تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بجائے مینڈا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی جگہ بھیج دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام قربانی کا ایک عظیم بڑے رتبے والا جانور دے دیا، یعنی کہ ابھی وہ سارا واقعہ اس میں ہے کہ فرمان لٹایا، پھر وہ سارا ماشاءاللہ سے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان دونوں نے باپ بیٹے نے تو میرے آگے سر جھکا دیا، فرما بردار ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی پر اسی لیے کہا کہتے ہیں نا کسی پر دیکھیں ہوتے ہیں نا ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ہاں سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تو اس مینڈے کا نام جو اتارا تھا نا جانور دے دیا، اس مینڈے کا نام وزیر تھا، یہ جنت میں 40 سال تک چرنے والے مینڈوں میں سے تھا، آج یہ بھی پتہ چلا سبحان اللہ، جنت میں چرنے والا وہ مینڈا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے تیار ہو گیا، آنکھوں کے پٹی باندھی، سارا کچھ ہوا، تو جیسے چھری چلائے تو اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں تھا، فوراً مینڈا اس کے اللہ تعالیٰ نے ابھی خود فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں ابراہیم کو قربانی کا ایک عظیم بڑے رتبے والا جانور دے دیا، اور اس مینڈے کا نام وزیر تھا، سبحان اللہ، یہ جنت میں 40 سال تک چلنے والے مینڈوں میں سے تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل شہید نے قربانی کی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قبیل کا بھی واقعہ بیان کیا ہے، تو حابیل جو ہے نا وہ بھی فرما بردار فرزند تھا، سبحان اللہ، اللہ کا ماننے والا تھا، اطاعت گزار تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب اس کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے قربانی کا تھا نا، جہاں سے اس کے بھائی کو ہوا، تو حابیل نے سب سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں دیا تھا نا، تو یہ بتایا جاتا کہ شہید ہونے والے قربانی جو کیا تھا نا حابیل نے، یہ مینڈا جنت میں چرا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان اللہ کہ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور نیک عمل بجا لائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جزا دی۔ بعض علماء محققین کا یہ قول بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس فرزند کی ذبح کرنے کا حکم دیا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ واضح کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی بلا شبہ یہ کھلی ہوئی زحمت تھی،
سبحان اللہ، جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سے درگزر فرمائی اور اس کی فدیہ میں دبا دے دیا۔ بعض صحابہ نے کہا خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنا فرزند کے حلق پر چھری پھیرنی چاہی تو ندا آئی، ابراہیم لڑکے کو چھوڑ دو، کیونکہ ہماری مراد فرزند کو قربانی کرنا نہ تھی بلکہ مراد یہ تھی کہ فرزند کی محبت سے دل خالی ہو جائے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو دل میں کہا پروردگار اگر یہ ذبح دوسرے کے ساتھ ہو جاتا تو بہتر تھا۔ یہ مختلف روایت بیان کریں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام تمہارے ہی ہاتھوں ہونا۔ اس وقت فرشتوں نے عرض کیا اللہ العالمین اس ارشاد کا موجب اور سبب کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا تاکہ میرے سوا کسی اور کی محبت خلیل ابراہیم کے دل میں نہ رہے، کیونکہ میں محبت میں کسی کا شریک ہونا پسند نہیں کرتا۔ یہاں رک کے ذرا بات کر لی جائے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بیان ہونے کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے جتنا کہہ دیا حد ہے اتنی لیکن خالص محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ کسی کو پیارا لگتا ہے تو کہنا میں اللہ کے لیے مجھے تم پہ پیار آ رہا ہے، ایسی اپنی لینگویج کو بنانے، میں پسند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے محبت کی تو اس امتحان میں مبتلا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی تو یوسف علیہ السلام 40 برس سے غائب رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی جدائی کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت فرمائی، اور جب یہ محبت دل میں جا گزیر ہو تو جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ ان میں سے ایک کو زہر دیا جائے گا، دوسرے کو شہید کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ کوئی دوسرا محبت میں شریک نہ ہو۔ اللہ کے یہاں بتا دیا کہ اللہ وحدہ شارع، یہ سب چیزیں بتانے کا ہمیں ایک درس دیا جاتا ہے دنیا والوں کو۔ اللہ کو اپنے یہ چیزیں بیان کرنا کہ ہمیں اپنی نہیں اللہ کی عظمت و شان کے ساتھ بیان کرنی ہے، اپنے سے بڑھ کر، اپنی نہیں، میں نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا ذریعہ بنایا ہے کسی کو دینے کے لیے۔ ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے، اس دیے میں سے دوسروں کو دے، لیکن اس میں اترائیں نہیں اور اچھا سے اچھا جانور ذبح کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تو آج وہ تو نبی، انہوں نے تو اللہ کی اطاعت کی، تو کیا آج کے ماں باپ یہ کر پاتے؟ ذرا سوچیے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے دامتے، تو دنیا میں کبھی مصیبت کے مطلب کوئی دکھ تکلیف جو آتا ہے تو وہ جو دکھ تکلیف ہوتی ہے اللہ کی طرف لے جائے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو جو اسے دور کر دے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے نہ، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ اور ان کے بیٹے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے نا وہ پورا کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا۔ لیکن آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا فائدہ نقصان سوچتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو کیا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے نبیوں کی جو سنت ہے اس پہ یہ جو قربانی کرنا سنت یہ تو ہے اللہ ہے۔ اور حضرت حاجرہ کا جو حجاج کرام کے گئے وہ ادھر صحیح کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، یہ سنت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانے میں کیا حرج ہے بتائیں؟ سنت نماز میں کیوں چھوڑتے ہیں؟ بہت سارے ایسا ہوتا ہے، اکثر اپنی طرف ڈال گئے، لیکن معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم آدھی نماز پڑھتے ہیں، آدھی پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس کبھی منہ پہ ہاتھ پھر پاک کے خدا را اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کیجیے، اور کم از کم تھوڑا سے وقت اللہ کی دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے، پھر دعا مانگی جائے، تو وہ کیا ہی دعا شان والی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بس یہ قربانی کا مقصد جو ہے نا، اپنی نفس کی قربانی دے، کہ جو نفس کہتا ہے نا، نفس
اس کو اللہ کے لیے روکیں، یہ کہ جہاد میں آئے گا. اپنی زبان کو روکیں، یہ بھی کہ جہاد میں آئے گی. کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگیاں بدلیں. تو ہم نے کیا جانا کہ فضیلت کیا ہے، اور جانوروں کا جانا، اور پھر اللہ کی راہ میں اچھا سے اچھا جانا. اور اس قربانی کو جو اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اتنے فرما بردار، اس کی فرما برداری کی دعا کریں. حضرت آدم علیہ السلام کا آیا کہ وہ جو دمبا ہے اس کا پتہ چلا وہ کہاں سے تھا اور کتنی دیر اور وہ کون سا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ باتیں جب پتہ چلتی ہیں تو انسان کو خوشی نہیں محسوس ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے رکھیں، اور جو نہیں رکھ سکتے وہ ذکر اذکار کریں، کیونکہ بیماری کی حالت میں اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو رکھ سکتا وہ رکھے. لیکن کہا گیا کہ 7، 8 اور 9 جو ہے نا وہ روزے بہت اور ہی اعلیٰ افضل ہیں. اور 9ویں کا تو عرفہ کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی جائے گی کہ عرفہ کیا ہوتا ہے، عرفے کا دن، اس کی دعائیں. اور قربانی کا اس لیے پہلے کر دیا کہ قربانی سب خرید رہے ہیں، جانور کا پتہ چل جائے کس طرح ہوتا ہے. اور اللہ کی راہ میں اچھا سے اچھا دن ہے، اپنا دل کھول کے دیکھیں. روزے عرفہ کی شب کے جو ہیں وہ بیان کی جائے گی. یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ ہے، اس کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ صراحہ. اس میں ایک آیت بھی ہے نا ماشاءاللہ سے اس کا بہت فیمس ہے، تو وہ بھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ. تو آیتیں ساری بہت اچھی فیمس، لیکن میرا مطلب عرفہ کے دن کی جو آیت ہے وہ سب جانتے ہیں اس کو ماشاءاللہ سے. سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں پھر صدقہ فطرہ بھی ہوتا ہے، وہ اپنا ہر روز صدقہ نکالیں. صدقہ کیا ہے کہ بہت ساری مصیبتوں سے جو ہے نا وہ بچا لیتا ہے. 5 پیغمبروں کی ہم نے اسراء ذوالحج میں نمازوں کا بھی پڑھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت ذوالحج کی عظمت کو بھی آپ کو بتایا گیا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. رام آف آل دیکھیے، اور اس میں دیکھ کے اتنا ہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے ہر وقت حاضر رکھیں. اپنے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، اہل بیت طہار کی محبت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء رسول آئے ان کی محبت رکھیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حاضر ناظر رہ کر جیے. اور قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اللہ سبحانہ قبول و منظور فرمائے. دل سے دیں. اس کا بھی پتہ چل گیا کہ نماز کی تیاری کریں اور نماز پڑھ کے پھر قربانی کو جائیں. سب لوگ ایسے ہی کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال جو نہیں کرتے، یہاں کوئی غفلت ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہے، کیونکہ اللہ کی حکمتیں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک یہ نالج پہنچائی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی اللہ ہمیں کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر کرم ہو، بڑے بزرگوں کی ہو کہ ہم تک یہ دین پہنچا، جنہوں نے پہنچایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہم سب کی مغفرت فرما کر ہمیں اپنے صحیح راستے پر چلائے. اہدنا الصراط المستقیم پہ قرآن پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو عمل میں لائیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور سنتوں کو نہیں چھوڑیں، اس کی پابندی کریں. اور درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، زیادہ چلتے پھرتے پڑھا کریں، ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ. اور نماز میں اپنے خشوع اور خضوع پیدا کریں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے. تمام تعریفیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رام آف آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آل کریں، اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بس آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.